سب تشریف رکھیں گے. ہم نے خداوند کی پریزنس کو فیل کیا ہے. یاد رکھیں خداوند کا مسا یہاں پر موجود ہے. لکھا ہے کہ ایمان رکھنے والوں کے درمیان. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خداوند کی پریزنس اس جگہ پر نہیں ہوتی. یاد رکھیں خدا اس جگہ کا محتاج نہیں ہے. خدا کی پریزنس ایماندار کے ذہن اور دل میں ہے. ہیلیلویا. جب ایماندار اس کی پریزنس کو فیل کرتا ہے تو وہ جگہ پر فیل نہیں کرتا, بلکہ وہ اپنے ذہن اور اپنے دل, اپنے بدن کے اندر اس کو محسوس کرتا ہے, تب وہ برکت پاتا ہے. ہیلیلویا. آج صبح ہم کلام مقدس میں سے یرو کی دیوار کے بارے میں دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ یہ یرو کی دیوار کیا تھی اور کس طرح سے خدا اقدس نے اپنی ذات الہی کی قوت کے بدولت اس دیوار کو چکنا چور کر دیا. اور میرا ایمان ہے کہ آج ہم میں سے بطیروں کے چوگرد ایسی یرو کی دیواریں ہیں اور ہم سیکھیں گے کہ بنی اسرائیل قوم نے کیا کیا کہ یہ دیوار گری. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اپنی دیواریں گرا سکیں. پریز گاڈ. میرے ساتھ مل کے نکالیے گا مقدس یشوع نبی کی معرفت لکھی گئی یشوع کتاب اور اس کا چھٹا باب, چھٹے باب کی پہلی 5 آیات کا میں مقدس میں سے پڑھیں گے. یشوع کتاب اس کا چھٹا باب اور پہلی 5 آیات دیکھیں گے. اور یرو بنی اسرائیل کے سبب سے نہایت مضبوطی سے بند تھا, اور نہ تو کوئی باہر جاتا اور نہ کوئی اندر آتا تھا. اور خداوند نے یشوع سے کہا کہ دیکھ, میں نے یرو کو اور اس کے بادشاہ اور زبردست سورماؤں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے. سو تم سب جنگی مرد شہر کو گھیر لو اور ایک دفعہ اس کے چوگرد گشت کرو. 6 دن تک تم ایسا ہی کرنا. اور 7 کاہن صندوق کے آگے آگے مینڈوں کے سینگوں کے ساتھ نرسنگے لیے ہوئے چلیں. اور 7ویں دن تم شہر کی چاروں طرف 7 بار گھومنا اور کاہن نرسنگے پھونکیں. اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈے کے سینگ کو زور سے پھونکیں اور تم نرسنگے کی آواز سنو تو سب لوگ نہایت زور سے للکاریں. تب شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی اور لوگ اپنے اپنے سامنے سیدھے چڑھ جائیں. جی بس. تو یرو کی دیوار کا جو واقعہ ہے یہ پرانے عہد نامہ کی کلیسیا کی تاریخ کا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے. اس واقعے کے اندر خدا کی قدرت بڑی واضح طور سے نظر آتی ہے. بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ خدا کی قدرت اور خدا کے زور کا عظیم شاہکار ہے. ایک ایسا شاہکار جو ہمیں بائبل مقدس میں اور کسی جگہ پر نہیں ملتا, کہ بنا کسی تلوار, بنا کسی برچھی, بنا کسی بھالے, بنا کسی ہتھیار کے ایک ایسی زبردست دیوار کو گرا دیا گیا جس دیوار پر یرو شہر کے رہنے والوں کا مان تھا. اور خدا نے اپنی حضوری کی بدولت اس دیوار کو گرا دیا. یاد رکھیں کہ جب خدا خود آ جاتا ہے تو دیواریں گر جاتی ہیں. ہیلیلویا. جب خدا خود آ جاتا ہے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں, دروازے کھل جاتے ہیں, بھیڑیاں کھل جاتی ہیں اور خدا کے لوگ عزت اور جلال پاتے ہیں. خدا کی قدرت سنبھالنے کی قدرت رکھتی ہے اور خدا کی آواز میں لکھا ہے کہ زور پایا جاتا ہے. مرد خدا داؤد جب خدا کی آواز کی تعریف کرتا ہے تو وہ زبور 29 میں کہتا ہے کہ خداوند کی آواز میں قدرت ہے, خداوند کی آواز میں جلال ہے, خداوند کی آواز دیوداروں کو توڑ ڈالتی ہے, بلکہ خداوند لبنان کے دیوداروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. خداوند کی آواز آگ کے شعلوں کو چیرتی ہے, خداوند کی آواز بیابان کو ہلا دیتی ہے, خداوند کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں. اور آگے بڑی خاص بات لکھی ہے کہ خداوند طوفانوں کے وقت تخت نشین ہوتا ہے. ہیلیلویا. انسان طوفانوں میں ڈرتا گھبراتا چھپتا پھرتا ہے, لیکن یہوہ پاک خدا طوفانوں میں تخت نشین ہوتا ہے. یہ اس کی قدرت ہے, یہ اس کی شان ہے کہ وہ طوفانوں کے اندر تخت نشین ہوتا اور ثابت کرتا ہے کہ طوفانوں کو سنبھالنے کی قدرت اس کے پاس ہے. مرد خدا یشوع قوم بنی اسرائیل کو لیڈ کر رہا تھا. اور اگر آپ خروج کی کتاب سے یشوع کی کتاب تک کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل نے وعدہ کی سرزمین تک جانے کے لیے بے شمار ملکوں سے لڑائی کی,
बेशुमार शहरों को फतह किया, बेशुमार दीवारें गिराई, बेशुमार कौमों को फतह किया और खुदा उनके साथ साथ था। और यरू शहर जो था ये वादा की सरजमीन जाने से आखिरी एक गेटवे था, यानी इस फाटक, इस आखिरी फाटक को क्रॉस करने के बाद उन्होंने वादा की सरजमीन में दाखिल होना था। ये आखिरी दीवार थी, और ये आखिरी दीवार तो थी मगर ये बहुत बड़ी और बहुत मजबूत दीवार थी। लेकिन खुदा का वादा था इब्राहिम के साथ कि मैं तेरी कौम को एक ऐसे मुल्क में लेके जाऊंगा जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं। और उस वादा के मुताबिक खुदा मूसा और यशवा को लीड कर रहा था। और जब वो वादा के सरजमीन से पहले खड़े हुए हैं तो एक बड़ी दीवार आ गई है। याद रखें कि जितना बड़ा वादा होता है उतना बड़ा इम्तिहान भी होता है। जितनी बड़ी बरकत है उतनी बड़ी दीवार भी है। बरकतें दीवारों को गिराए बगैर हासिल नहीं की जाती हैं। हालेलुया। जब हमने बरकत हासिल करनी है तो उसके लिए हमें इर्द गिर्द की दीवारों को गिराना है। और दीवार गिराने की हिम्मत कुव्वत हम में नहीं है, बल्कि किसके अंदर है? यहोवा पाक खुदा के अंदर। और बाइबल यह बयान करती है कि यरू बनी इसराइल के सबब से क्या था जी? निहायत मजबूती के साथ बंद था, यानी पहरे लगे हुए हैं, पहरे लगे हुए हैं, सख्त सिक्योरिटी है। और खुदा ने इस दीवार को गिराने से पहले अपने बंदा यशवा को तैयार किया कि उसने इस दीवार को कैसे गिराना है। अगर हम पहले अबवाब में जाएं तो लिखा कि खुदा ने मूसा की वफात के बाद नून के बेटे यशवा को बुलाया और उसको बोला, उठ, मजबूत हो, हौसला रख, दलेर हो, खौफ ना कर, बेदिल ना हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे भी साथ रहूंगा। हालेलुया। खुदा ने इसको तैयार किया, खुदा ने इसको हौसला दिया। खुदा ने बोला कि घबराना, क्योंकि खुदा जानता था कि यरू शहर का बादशाह और उसके लोग जबरदस्त थे। तारीख यह बताती कि वो जबरदस्त सूरमा थे। और अगर आप बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा का बयान पढ़े तो खुदा भी उस कौम को जबरदस्त कहता है। क्या लिखा है 6 बाब की 2 आयत में? और खुदावंद ने यशवा से कहा, देख, मैंने यरू को और उसके बादशाह और जबरदस्त सूरमाओं को, यानी वो कौम इतनी जबरदस्त थी कि खुदा भी उनको जबरदस्त कहता है। मगर खुदा कहता है कि मैंने उन तमाम जबरदस्त सूरमों को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। खुदा जानता था कि यशवा जो है वो खुद से इसका मुकाबला नहीं कर सकता, या यहूदी कौम जो है वो खुद से इनका मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए खुदा ने पहले यशवा को तैयार किया, उसका जहन तैयार किया, उसकी काउंसलिंग की, रूह कुदस की रहनुमाई से उसको और उसके लोगों को इस बात का यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मजबूत हो, हौसला रख, बेदिल ना हो, क्योंकि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और जिस जगह पर तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। और खुदा ने यशवा के ज़हन को कंट्रोल किया और खुदा ने उसको बताया कि तूने घबराना नहीं, क्योंकि खुदा जानता था कि ये जंग यशवा की नहीं बल्कि यहोवा पाक खुदा की है। खुदा जानता था कि जंग यशवा ने नहीं लड़नी बल्कि उसने लड़नी है। मगर जमीन के ऊपर रहते हुए खुदा यशवा को और बनी इस्राएल को तैयार कर रहा था ताकि वो उस जंग को कर सकते हैं। हालेलुया। और बाइबल यह बयान करती है कि भले ये कौम जितनी मर्जी जबरदस्त थी, ये बड़े जबरदस्त सूरमा थे, इनका बादशाह बड़ा जबरदस्त था, तो भी बनी इस्राइल के खुदा के आगे ये घुले जाते थे। अगर आप 2 और 3 बाब पढ़ें तो वहां पे हम देखते हैं कि यशवा ने जब मुल्क के यरू शहर के अंदर जब उसने जासूसों को भेजा, और वो जासूस लिखा है कि वो राहब कसबी के पास गए, और राहब कसबी ने बनी इस्राइल के खुदा की तारीफ की। उसने बोला कि मेरा यकीन है, मुझे यकीन है कि खुदा ने यह मुल्क तुम्हें दे दिया है, क्योंकि तुम्हारा रोब हम लोगों पर छाया हुआ है और हमारे मुल्क के बाशिंदे तुम्हारे आगे घुले जाते हैं। और वो कहते हैं क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही
ऊपर आसमानों का और नीचे जमीन का खुदा है। हालेलुया। भले ये कौम जो थी, ये मुल्क, ये सरबरा, ये बादशाह बड़े जबरदस्त थे, मगर यहोवा पाक खुदा से ज्यादा जबरदस्त नहीं थे। और बाइबल ये बयान करते कि इनके दिल घुले जाते थे और ये शहर जो था ये मजबूती से बंद था कि ना कोई उस शहर के अंदर जाता, ना कोई उस शहर से बाहर आता था। ये शहर मजबूती से बंद था। और याद रखें कि ये जो दीवार थी, ये शहर की बहुत बड़ी हिफाजत थी। और सिर्फ हिफाजत नहीं थी, बल्कि ये उनकी शान भी थी। और यरूशलेम के लोग ये समझते थे कि ये हमारी शान और ये हमारी हिफाजत है। जब तक कोई इस दीवार को गिरा के अंदर ना आए, वो हमें कुछ नहीं कह सकता। इसलिए दीवार के सारे फाटक बंद थे और ना कोई अंदर आता, ना कोई बाहर जाता था। मगर याद रखें कि ये दीवार जो इनकी शान और इनकी हिफाजत थी, इनकी हिफाजत नहीं कर सकी, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है, और अगर खुदा ही शहर का तो मुहाफिज का जागना अबस है। खुदावंद अगर हिफाजत ना करे तो कोई हिफाजत नहीं कर सकता। और बाइबल यह बयान करती है कि यह शहर जबरदस्त तरीके से बंद है। मैं जब इस दीवार की स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि ये दीवार में ऐसी क्या बात थी कि ये कौम इतना मान करती थी और इसके ऊपर ये उनकी शान भी थी। ऐसी क्या बात थी इस दीवार में? मैंने इस दीवार की स्टडी की तो मैंने देखा कि ये दीवार जो थी ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। जरा मैंने आपको फोटो भी जरा लगाई, जरा फोटो। ये दीवार जो थी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। और इस दीवार की जो पहली लेयर थी या जो पहला हिस्सा था, दूसरी वाली फोटो लगाएं जरा, ये इसका आउटर रिटेनिंग वॉल, यानी कि ये 13 फुट ऊंची, मेरे ख्याल से ये 13 फुट नहीं है, शायद इससे भी ऊंची, 13 फुट ऊंची और 8 इंच चौड़ी दीवार थी, जिसको रिटेनिंग आउटर वॉल ये है। और इसके ऊपर एक ये दीवार थी जो कि 28 फुट लंबी थी और 6 फुट चौड़ी। आप सोचें कि नीचे 13 फुट और ऊपर 28 फुट, और ये उस जमाना की बुलेट प्रूफ दीवार थी। और ये इस तरह से क्रिएट की गई थी कि इसके अंदर भारी पत्थर और लोहा नस्ब किया गया था कि कोई हथियार उस जमाना में इस दीवार को गिरा नहीं सकता था। और यहां तक कि आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि यह दीवार उस जमाना में जलजला प्रूफ थी, यानी जलजला भी आएगा तो यह दीवार नहीं गिर सकती थी। यही वजह थी कि यरूशलेम शहर के लोग इस दीवार पे मान करते, ये उनकी हिफाजत थी और उनकी शान थी। और फिर ये नहीं, इस दीवार के बाद, दूसरी फोटो लगाएंगे जरा, इस दीवार के बाद एक और फोटो थी जो दीवार उनके अंदर, दूसरी फोटो लगाएंगे जरा, ये देखें, ये जो दीवार थी, ये आउटर लेयर, ये उसके ऊपर 28 फुट, और फिर उसके अंदर एक और दीवार है जिसने शहर को संभाले हुआ था। यानी इस हद तक इस शहर की हिफाजत के लिए यह दीवार को नस्ब किया गया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर दुश्मन हमला करेगा, अगर वो इस दीवार को गिरा देगा तब वो हमें कुछ कर सकेगा। और ये उस जमाना के अंदर उनका यकीन था कि ये बुलेट प्रूफ दीवार है। और चूंकि यरूशलेम शहर के अंदर जासूस भेजे गए थे और जासूसों ने पूरी इंफॉर्मेशन ली थी, इसी तरह से यरूशलेम शहर चूंकि एक जबरदस्त मुल्क था, उनके भी कुछ जासूस थे जिन्होंने जासूसी की थी कि बनी इस्राएल कौम के पास हथियार क्या हैं। और उनको पता चला कि उनके पास हथियार कोई नहीं है, सिर्फ छुरियां, भाले और तलवारें ही हैं। मगर वो ये नहीं जानते थे कि उनका सबसे बड़ा हथियार यहोवा पाक खुदा की जात इलाही है। हालेलुया, जो हर तरह की दीवार को गिराने की कुदरत रखता है। ये उनकी स्टडी थी। वो जानते थे कि अगर उनके पास कोई हथियार नहीं है तब वो हमें गिरा नहीं सकते। मगर याद रखें, मर्द खुदा सुलेमान बड़ी खूबसूरत बात इमसाल की किताब में कहता है कि जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, मगर फतह मंदी खुदावंद की तरफ से है। हालेलुया। अगर आपके साथ यहोवा पाक खुदा की जाते इलाही है तो याद रखें, फतह मंदी आपके साथ साथ चलती है। खुदा हमें फतह से बढ़कर गलबा देता है। और बाइबल यह बयान करती है कि खुदा ने यशवा को
کچھ خاص انسٹرکشنز دی, کچھ خاص ہدایات دی کہ تم نے اس دیوار کو گرانا کیسے ہے. اور ایک انسان ہوتے ہوئے اگر ہم تو ایماندار, ہم جانتے کہ خدا کیا کچھ کر سکتا ہے, لیکن اگر ایک عام انسان کو وہ انسٹرکشنز بتائی جائیں تو وہ ہنسے گا. انسٹرکشنز کیا ہیں؟ خدا کیا کہتا ہے کہ 6 دن تک تم نے اس دیوار کے چوگرد کیا کرنا ہے جی؟ چکر لگانا ہے. اور 7ویں دن 7 چکر لگانے ہیں, اور اس کے بعد نرسنگے پھونکنے دیوار گر جائے گی. وہ بندہ سوچے گا یار کی فضول گلا خدا کردا پیا. لیکن ہم اس انسٹرکشن کے اندر 3 باتیں سیکھیں گے, اور وہ 3 باتیں میرے اور آپ کے لیے ضروری ہیں اگر آپ اپنی زندگی کی دیواریں گرانا چاہتے ہیں. ہیلیلویا. خدا نے کیا بولا؟ پڑھیں جی ذرا, دوبارہ پڑھ لیں اس کو, پڑھیں ذرا 3 آیت سے کیا لکھا ہے. خدا نے کیا انسٹرکشنز دی؟ سو تم سب جنگی مرد شہر کو گھیر لو اور ایک دفعہ اس کے چوگرد گشت کرو. 6 دن تک تم ایسا ہی کرنا. اور 7 کاہن صندوق کے آگے آگے مینڈوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے چلیں. اور 7ویں دن تم شہر کی چاروں طرف 7 بار گھومنا اور کاہن نرسنگے پھونکیں. اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈے کے سینگ کو زور سے پھونکیں اور تم نرسنگے کی آواز سنو تو سب لوگ نہایت زور سے للکاریں. تب شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی. ہاں جی, یہاں پر ان انسٹرکشنز کے اندر ہمیں سب سے پہلی بات پتہ کیا نظر آتی ہے کہ خدا بعض اوقات جو بات ہم سے کہتا ہے وہ انسانی سوچ میں فولشنس نظر آتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انسان لاجیکل ہے, وہ لاجک سوچتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. اتنی مضبوط بلٹ پروف دیوار جس کو 13 فٹ نیچے اور 28 فٹ اوپر بنایا گیا ہے, گھومنے سے گر جائے گی. لیکن یسایا نبی کے ذہن میں لکھا کہ میرے خیالات تمہارے خیال سے بالکل مختلف ہیں. ہیلیلویا. اتنے دور ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے. پہلی بات ہمیں اس میں نظر آتی ہے ان کا ایمان. یشوع نے اور اس کے سارے مسلح جنگی سورماؤں نے اس بات پہ ایمان رکھا کہ جو کچھ خدا کہہ رہا ہے وہ ہوگا. اور میں اس بات پر بڑا پختہ ایمان رکھتا ہوں کہ جس لیول کا وہاں پر ابلیسی قبضہ تھا, ابلیسی قوتوں نے یشوع کے اور اس کے سورماؤں کے ذہن کو منتشر کرنے کی کوشش کی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا. کیسے تم اتنی بڑی دیوار گرا دو گے صرف گھومنے سے؟ وہ شاید ہنستے ہوں, لیکن مرد خدا یشوع ایمان کے اوپر کھڑا رہا. ہیلیلویا. وہ جانتا تھا کہ اگر خدا نے کہا ہے وہ اس دیوار کو گرائے گا. آج بہت دفعہ آپ جانتے کہ ہم اپنا معجزہ کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ ہم ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں, ہم ایمان میں ڈول جاتے ہیں, ہم لاجیکل ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ اور بائبل یہ بیان کرتے کہ یہ 6 دن تک اس ایمان کے اوپر کھڑے رہے, اور ان کا ماننا تھا کہ جس خدا نے بیر کلزم کے 2 ٹکڑے کیے ہیں وہ اس دیوار کو گرانے کی قدرت رکھتا. انہوں نے 40 سال انہوں نے خدا کی قدرت کو دیکھا تھا. بھلے یہ بہت دفعہ نافرمان ہوئے, لیکن اس دفعہ یہ نافرمان نہیں ہوئے. اس دفعہ یہ ایمان میں مضبوط کھڑے رہے ہیں. یہ جانتے تھے یہ دیوار بلٹ پروف ہے, ہم نہیں گرا سکتے, لیکن یہوہ پاک خدا ضرور گرائے گا. اور یہ ایمان کی دوڑ دوڑتے رہے. 7 دن یہ ایمان کے ساتھ اس دیوار کے چوگرد گھومتے رہے, بجاتے رہے ساز, پرستش کرتے رہے. ویپنز کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا, بلکہ سازوں کا کنٹریبیوشن تھا, ایمان کا کنٹریبیوشن تھا. اور ایمان کی روح سے 7 دن 10 کلومیٹر کی یہ دیوار تھی. 10 کلومیٹر یہ روز اس دیوار کے چوگرد دائرہ کھینچتے. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ یرو کی فضاؤں کے اندر اپنی فتح کا اعلان کرتے تھے. یہ کہتے تھے کہ یہ دیوار گر گئی ہے خداوند یہوہ پاک کے نام سے. اور بائبل یہ بیان کرتی کہ 6 دن انہوں نے ایمان کے ساتھ چکر کاٹے. اس لیے مرد خدا پالوس رسول جو کہ عبرانیوں کے خط کا مصنف ہے, وہ جب ایمان کے ہیروز کی بات کرتا ہوا عبرانیوں 11:30 میں کہتا ہے کہ ایمان ہی سے یرو کی شہر پناہ جب 7 دن تک اس کے گرد چکر لگائے گر پڑی. یہ ایمان ہی تھا جس نے اس دیوار کو چکنا چور کر دیا تھا. ایمان سے
ایمان سے یریحو کی شہر پناہ جو تھی وہ گر گئی، اور خدا نے ایمان کی قوت کے وسیلہ سے یشوع اور اس کے ساتھیوں کو سنبھالا، اور وہ ان 7 دنوں میں ڈگمگائے نہیں بلکہ ٹکے رہے کہ 7ویں دن یہ دیوار گرنی ہے۔ مجھے اور آپ کو پہلی چیز کیا چاہیے؟ ایمان۔ اگر آپ اپنی دیواریں گرانا چاہتے ہیں تو پہلی چیز کیا چاہیے؟ ایمان، کہ خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ایمان رکھنے والوں کے درمیان، اگر ایمان نہیں ہے تو معجزہ نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ ایمان ہی ہے جو ہمارے اندر سے معجزے کو نکال لیتی ہے۔ ہیلیلویا! ورنہ ہمارے اندر صرف نا امیدی ہے جو ابلیس بھرتا ہے، لیکن جب ہم ایمان لے آتے ہیں تب معجزہ ہمارا لائف سٹائل بن جاتا ہے۔ دوسری بات کیا تھی جس کے وسیلہ سے یہ دیوار گری؟ پہلی بات ایمان تھی، دوسری بات ان کا عمل کرنا۔ پہلی بات ایمان تھی، دوسرا عمل کرنا۔ اور بائبل پتہ ہے کہتی ہے کہ ایمان بغیر عمل کے، یعنی اگر آپ ایمان رکھیں کہ خدا ایک ہے اور عمل نہ کریں تو بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ ایمان اپنی ذات میں مردہ ہے۔ انہوں نے 6 دن ایمان رکھا اور خدا کے کہنے کے مطابق یہ 6 دن گھومتے رہے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ 7ویں دن 7 چکر کاٹیں گے اور پھر ہم للکاریں گے، نرسنگے پھونکیں گے، چونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے اس لیے دیوار گرے گی۔ انہوں نے 6 سے 7 دن عملی زندگی گزاری، اور یہ عمل کے ساتھ خدا نے جو بولا یہ چکر کاٹتے رہے۔ اور میرا ایمان، میں اس کو ایسے ویژوائز کرتا ہوں، یہ خدا نے پتا کیوں 6 دن چکر کاٹنے کو بولا تھا؟ کیونکہ اس لیول تک وہاں پہ قبضہ تھا ابلیس کا۔ ان کے جو چکر کاٹے گئے تھے نا، وہ ابلیسی قبضے کو توڑنے کے لیے تھے کہ ابلیسی قبضہ ٹوٹے۔ یہ ایمان کے ساتھ جب پرستش کرتے ہوئے اس دیوار کے چوگرد بھاگیں گے تو وہ ابلیسی قوتیں، یاد رکھیں، پرستش سے بھاگتی ہیں۔ وہ جانتی ہے کہ زندہ خدا کی پرستش جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ خدا کا تخت لگتا ہے۔ اور جب انہوں نے ایمان کی دوڑ دوڑی اور ایمان کے ساتھ یہ عمل کرتے رہے تو خدا نے اس دیوار کو گرایا۔ بائبل مقدس یعقوب کے خط اس کے 2 باب کی 19 میں پتہ کیا لکھا ہے؟ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیطین بھی ایمان رکھتے اور کیا کرتے ہیں جی؟ تھر تھراتے ہیں۔ مر آئے نکمے آدمی، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے؟ آپ کو پتا ہے اگر آپ ایمان رکھیں اور کلام کے مطابق عمل نہ کریں تو ہمارا ایمان ابلیس جیسا ایمان ہے۔ ایمان تو وہ بھی رکھتا ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ تھر تھراتا ہے۔ لیکن ایک ایماندار میں اور ابلیس میں فرق ہے کہ ایماندار عملی زندگی جیتا ہے، ابلیس عملی زندگی نہیں جیتا۔ اور یہاں پر قوم بنی اسرائیل جو ہے، جب وہ ایمان کے اندر کھڑی ہے، ایمان میں چکر لگا رہی ہے، تو وہ عمل کے ساتھ چکر لگا رہی ہے۔ یعنی ایمان جو تھا وہ جانتے تھے کہ بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ یہ ایمان جو ہے یہ اس وقت کوئی رنگ دکھائے گا جب ہم عمل کریں گے۔ اور ان کا عمل کیا تھا؟ 7 دن کنٹینیوسلی یہ چکر کاٹتے رہے۔ اور تیسری خاص بات جو اس کہانی میں یا اس دیوار کے گرنے میں نظر آتی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلی بات ایمان رکھا، دوسری بات انہوں نے عمل کیا، تیسری اور آخری بات جو تھی وہ تھی کہ انہوں نے اپنی فتح کا اعلان کیا۔ ہیلیلویا! انہوں نے اپنی فتح کا اعلان کیا، اور اس فتح کے اعلان کے وسیلہ سے یہ دیوار جو تھی گری۔ اگر ہم آگے ہی 6 باب کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ 7ویں دن جب انہوں نے پو پڑتے وقت صبح، یاد رکھیں کہ خدا کے لوگ صبح اٹھ کے خدا کے حضور جھکتے ہیں اور اپنی دیواروں کو گرانے کی دعا کرتے ہیں۔ ہیلیلویا! لکھا ہے کہ یہ صبح اٹھے اور انہوں نے نرسنگے لیے، جو سورما تھے وہ آگے چل رہے تھے، کائن ان سے آگے تھے، اور ان سے آگے عہد کا صندوق جو یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے وہ چل رہا تھا۔ ہیلیلویا! اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ 6 چکر کاٹے، اور 7ویں چکر پر یشوع نے لوگوں کو بولا کہ بلند آواز سے للکارو، کیونکہ خداوند نے یہ شہر تمہیں دے دیا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی نرسنگے پھونکے، دبلا بجا، اور نرسنگوں کی آواز سے لوگوں نے للکارنا شروع کیا، وہ بلٹ پروف دیوار جو ان کی حفاظت تھی یسوع کے نام سے اس زمانہ میں بھی گر گئی۔ اور خدا نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہی یہوہ پاک خدا ہے۔ 3 باتیں ہیں صرف، ہم اس کے اندر بہت سی باتیں دیکھ سکتے ہیں، صرف 3 باتیں ہیں آج۔ اگر آپ، ممکن ہے آپ کی یریحو کی دیوار آپ کی بیماری ہو،
ممکن ہے آپ کی یریکو کی دیوار آپ کا روزگار ہو, ممکن ہے آپ کی یریکو کی دیوار آپ کا ویزا ہو, ممکن ہے آپ کی یریکو کی دیوار آپ کے مالی بحران ہو, ممکن ہے یریکو کی دیوار جو ہے آپ کی لڑائی, آپ کی زندگی میں لڑائی جھگڑا ہو. گرنی یہ دیوار 3 باتوں سے ہی ہے. پہلے ایمان رکھیں, اس کے بعد عملی زندگی گزاریں, اور ہر روز اپنی فتح کا اعلان کریں. ہیلیلویا. کیسی بھی دیوار کیوں نہ ہوگی, وہ یسوع کے نام سے گرے گی اور لوگ آزاد کیے جائیں گے. پریز گاڈ. اس کہانی کے اندر ہم دیکھیں تو خدا نے جب ان کو فتح بخشی, اور اگر آپ اس کو پڑھیں آگے جا کر تو وہاں پر لکھا ہے کہ ارد گرد کی ساری قوموں پر دہشت چھا گئی بنی اسرائیل کے خداوند کی. مگر اس کے اندر ایک اور خاص بات جو میں نے دیکھی, اگر 5واں باب نکالیں تو 5ویں باب کی 13ویں آیت کے اندر, 5ویں باب کی 13ویں آیت کے اندر خدا جانتا تھا کہ یہ قوم ایک زبردست قوم ہے. کون؟ یریکو کے لوگ. اور ان کا بادشاہ بڑا زبردست ہے, ان کے سپاہی بڑے زبردست ہیں, اور یہ جنگ جو ہے یہ ان سے لڑی نہیں جانی. اس لیے خدا نے آسمانوں سے اس قوم کے لیے ایک فرشتہ بھیجا. کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کی مدد کے لیے. اور یہ فرشتہ جو تھا, یہ فرشتوں کی یاد رکھیں مختلف اقسام ہے. کچھ فرشتے ایسے جو انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں. یہ فرشتہ انسان کی طرح معلوم ہوتا تھا, اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس کے ہاتھ کے اندر ایک ننگی تلوار تھی. اور یشوا نے اس کو دیکھ کر اسے بولا کہ کیا تو ہماری طرف ہے یا دشمنوں کی طرف؟ تو پتہ اس نے کیا بولا؟ اس نے بولا نہیں, اس وقت میں خداوند کے لشکروں کا سردار ہو کے تمہارے ساتھ آیا ہوں. ہیلیلویا. کیونکہ خدا جانتا تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ یہوہ پاک خدا کی ہے. بنی اسرائیل اس جنگ کو نہیں لڑ سکتے. اس لیے خدا کلام میں کہتا ہے خداوند سے ڈرنے والوں کے چگرد اس کا فرشتہ خیمہ زن رہتا ہے. مرد خدا داؤد کہتا ہے آپ پہ پرو ہاتھ بدا کے. جب خدا کی ذات ہاتھ بڑھا لیتی ہے, حالات کیسے کیوں نہ ہوں, دیواریں کیسی کیوں نہ ہوں, مصیبتیں کیسی کیوں نہ ہوں, مشکلات کیسی کیوں نہ ہوں, یسوع کے نام سے ساری دیواریں گرتی اور لوگ رہائی پاتے ہیں. ہیلیلویا. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آج بھی قدرت پائی جاتی ہے. داؤد ایک اور بڑی پیاری بات کہتا ہے, میری مدد نو رب جس نے دھرتی آکاش بنایا. خداوند کے لوگوں کے لیے خدا خود آ جاتا ہے. خدا اس قوم کو جو کہ اس کی چنیدہ قوم تھی, وعدہ کی سرزمین میں داخل کرنے سے پہلے خدا ایک بار خود ظاہر ہو گیا تاکہ ان کو ان کے سارے دشمنوں سے چھڑا کر اس جگہ پر حصہ دے سکے جس بات کا وعدہ اس نے اس کے باپ دادا سے کیا تھا کہ میں تیری قوم کو, تیری نسل کو اس ملک میں لے کے جاؤں گا جہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں. اس پیغام میں ہمیں ایک اور بڑی پیاری بات نظر آتی ہے. آخری بات رکھ کے ختم کروں گا. آپ کو پتا کہ یہ موسیٰ جو تھا ان کو لے کے نکلا تھا, لیکن موسیٰ ان کو وعدہ کی سرزمین میں داخل نہیں کر سکا. موسیٰ پہلے ہی مر گیا, اور خدا نے ایک شخص نون کا بیٹا جس کا نام یشوا تھا. یشوا کو پتا ہے عبرانی نام ہے, یسوع کا عبرانی نام یشوا تھا. یسوع جس کو کہتے ہیں نا, یسوع اردو میں کہتے ہیں, انگلش جیزس میں کہتے ہیں, تو اس کا عبرانی نام ہے یشوا. تو پرانے عہد نامہ کا یشوا جو تھا اس نے پرانے عہد نامہ کی کلیسیا کو وعدہ کی سرزمین پر داخل کیا. میرا اور آپ کا یشوا کون ہے جانتے ہیں؟ زندہ خدا کا بیٹا جو ہمیں آسمانی مقاموں میں, آسمانی جگہوں پر جو ہماری وعدہ کی سرزمین نیا یروشلم ہے وہاں پہ بسانے کا وسیلہ بنے گا. ہیلیلویا. یہ کلام کی ساری باتیں جو ہیں یہ ہمیں اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ ہم اس میں سے دیکھیں کہ خدا ایمانداروں کے لیے کیا منصوبے رکھتا ہے. خدا نے پرانے عہد نامہ میں جگہ بجگہ یسوع مسیح کی مختلف کردار میں جھلک دکھائی ہے. موسیٰ میں یسوع مسیح کی جھلک نظر آئی, یوسف میں یسوع مسیح کی جھلک نظر آئی, اسحاق میں یسوع مسیح کی جھلک نظر آئی, اور یشوا کے اندر جھلک نظر آئی. اگر آپ اس کیس کو پورا پڑھیں یشوا کتاب کو, تو جیسے خدا نے موسیٰ کو نکالتے وقت قوم بنی اسرائیل کو عید فصح کی جو بات بتائی, اس طرح سے خدا نے ان کو بھی عید فصح کی بات بتائی. خدا نے اس جیسے موسیٰ کے دور کے اندر بحر کلزم کے 2 ٹکڑے کیے. آپ پڑھے یشوع کتاب اس کے پہلے دوسرے باب کے اندر, تو وہاں پہ لکھا کہ خدا نے یردن کے پانی کو رکا دیا اور لوگوں نے سنا. یعنی وہ ساری کی ساری باتیں ریپیٹ ہوئیں جو خدا نے موسیٰ کے ساتھ کی, یشوع کے ساتھ سارے کام کیے تاکہ اس بات کو ثابت کر سکے کہ پرانے عہد نامہ کلیسیا کا جو نجات دہندہ موسیٰ کے بعد ہمیں نظر آتا جو وعدہ کی سرزمین میں داخل کرنے کا وسیلہ بنا وہ یشوع تھا. اور وہی یشوع جس کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے
पुराने ऐदनामा में नए ऐदनामा का यशवा वही है जो हमें नए यरूशलेम में दाखिल करेगा। हमारी वादा के सरजमीन नया यरूशलेम है, ना कि इस जमीन के ऊपर। यीशु मसीह ने उस नए यरूशलेम के लिए हमारा कफारा दे दिया है, और हम एक दिन आएगा कि जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा, हम उड़ के उसके साथ नए यरूशलेम में दाखिल होंगे। प्रेज गॉड। इसीलिए एक बात याद रखें, इस पूरी कहानी में जो बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो ये है, 3 बातों पे अमल करें। जिन 3 बातों पर यहूदी कौम ने और यशवा ने अमल की, ईमान रखें, अमली जिंदगी गुजारें, और अपने हालात के अंदर, अपनी फिजाओं के अंदर हर रोज अपनी गिर्द की यरू की दीवारों के खिलाफ अपनी फतह का ऐलान करें। सारी दीवारें यीशु के नाम से गिर जाएंगी। प्रेज गॉड। खुदा हम सबको बरकत दे जी। हालेलुया।